آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کر رہے ہیں جو ایک عام سی بس کی سیٹ سے شروع ہوئی اور امریکی تاریخ کا رخ موڑ گئی۔ ایک خاتون روزا پارکس اور ان کا ایک انکار جس کی گونج آج تک سنائی دیتی ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ روزا پارکس بہادری کا ایک قدم نامی تحریر کے کچھ حصے ہیں۔ تو ہمارا مقصد ہے کہ اس تحریر کی روشنی میں سمجھیں کہ روزا پارکس کون تھیں، ان کے اس مشہور واقعے کے پیچھے کیا کیا سیاق و سباق تھا، جی اور ان کے ایک فیصلے کے اتنے گہرے اثرات کیسے مرتب ہوئے۔ آئیے اس کہانی کی تہوں کو کھولتے ہیں، اس پر گہرائی میں بات کرتے ہیں۔ اور اس کہانی میں جو بات فوراً توجہ کھینچتی ہے وہ یہ ہے کہ کیسے ایک فرد کا ایک بظاہر چھوٹا سا عمل، ہاں۔ اپنی سیٹ پر بیٹھے رہنا، ہوں وہ اتنی بڑی اجتماعی تبدیلی کا محرک بن گیا۔ ہوں یہ فرد اور معاشرے کے درمیان تعلق کی ایک بہت طاقتور مثال ہے۔ بالکل۔ تو یہ تحریر ہمیں بتاتی ہے کہ روزا پارکس الاباما کی رہائشی تھی، ایک درزی کا کام کرتی تھی، ہم، اپنی روزمرہ کی محنت مشقت میں لگی ہوئی ایک عام شہری یوں سمجھ لیں۔ جی لیکن وہ جس ماحول میں رہ رہی تھیں وہ وہ بالکل عام نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ شہر میں سخت قسم کے نسلی امتیازی قوانین نافذ تھے جنہیں جم کرو لاز کہا جاتا تھا۔ ان کا مقصد تھا سفید فام اور سیاہ فام شہریوں کو الگ الگ رکھنا جی ہاں، علیحدگی۔ اور ایک طرح کی نسلی برتری قائم رکھنا۔ اسی نظام کا ایک حصہ یہ قانون بھی تھا کہ بسوں میں سیاہ فام مسافروں کو سفید فام مسافروں کے لیے اپنی نشستیں خالی کرنا پڑتی تھیں۔ یہ بہت عجیب اور تکلیف دہ قانون تھا۔ بالکل۔ تحریر کے مطابق روزہ اور سیاہ فام کمیونٹی کے دیگر افراد اس قانون سے شدید ناخوش تھے، بے عزتی محسوس کرتے تھے، دل ہی دل میں سوچتے تھے کہ یہ کیسا قانون ہے، سب انسان برابر ہے۔ ظاہر ہے۔ لیکن عملی طور پر کچھ کرنے کی ہمت وہ کم لوگوں میں تھی، کیونکہ ظاہر ہے قانون توڑنے کی سزا کا خوف بہت زیادہ تھا۔ جی، اور اگر ہم اس نقطے کو ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ بس کا قانون محض ایک ٹرانسپورٹ پالیسی نہیں تھی۔ صحیح۔ یہ اس وقت کے پورے امریکی معاشرے میں پھیلی ہوئی گہری نسلی ناانصافی اور امتیاز کی ایک، آپ کہہ لیں، روزانہ کی چپتی ہوئی علامت تھی۔ ہوں نسلی امتیاز کا مطلب ہے نسل کی بنیاد پر لوگوں میں فرق کرنا، انہیں کمتر سمجھنا، ان کے حقوق غصب کرنا۔ ہوں اور سیاہ فام امریکیوں کو تعلیم، نوکری، رہائش، غرض زندگی کے ہر شعبے میں اس کا سامنا تھا۔ ہر شعبے میں۔ جی، تو بس کی سیٹ کا معاملہ اسی بڑے مسئلے کا ایک چھوٹا سا مگر روزانہ کی بنیاد پر تکلیف دہ مظہر تھا۔ اچھا، اس تحریر میں روزہ کی پرورش کا بھی ذکر ملتا ہے۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ بچپن میں ان کے والدین نے انہیں ہمیشہ سچ بولنے اور ناانصافی کے سامنے ڈٹ جانے کی تلقین کی تھی۔ یہ تربیت بہت اہم ہوتی ہے۔ بالکل۔ حتیٰ کہ اسکول کی سطح پر بھی انہیں نسلی علیحدگی کا سامنا کرنا پڑا، یعنی سیاہ فام بچوں کے لیے الگ کلاس رومز یا بیٹھنے کی جگہ۔ جی، سیگریگیشن جیسے کہتے ہیں۔ ہاں، تو یہ ناانصافی کا احساس بچپن سے ان کے تجربے کا حصہ تھا۔ شادی کے بعد بھی وہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ایک محنتی زندگی گزار رہی تھیں، لیکن شہر کا یہ قانون، جیسا کہ تحریر اشارہ کرتی ہے، مسلسل ایک نفسیاتی بوجھ بنا ہوا تھا۔ یقیناً، روز کی تذلیل۔ ان کے حلقہ احباب میں کچھ لوگ شاید یہ سوچتے ہوں کہ بھئی یہی ہماری قسمت ہے، کیا کیا جا سکتا ہے۔ ایک طرح کی بے بسی۔ جی، لیکن روزہ کے اندر یہ احساس مضبوط تھا کہ یہ سراسر غلط ہے اور اسے قبول نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس دن بس میں سیٹ نہ چھوڑنے کا فیصلہ بالکل اچانک تھا، کسی لمحاتی غصے کا نتیجہ؟ ہاں، یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ جی، لیکن یہ تحریر اس تاثر کی نفی کرتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فیصلہ دراصل برسوں کی خاموش تکلیف، اچھا۔ ناانصافی جو مسلسل مشاہدے اور اس اندرونی کشمکش کا، آپ کہیں، نقطہ عروج تھا جو اس دن ایک عمل کی شکل میں ظاہر ہوا۔ یہ کوئی جذباتی ابال نہیں تھا، بلکہ گہری سوچ اور اپنی اقدار پر مبنی ایک قدم تھا۔ تو پھر آیا وہ تاریخی دن، دسمبر کی ایک سرد شام۔ روزہ کام سے تھکی ہوئی گھر لوٹ رہی تھیں۔ جی بس میں سوار ہوئیں تو درمیانی حصے میں ایک نشست خالی مل گئی۔ یہ وہ حصہ تھا جہاں سیاہ فام بیٹھ سکتے تھے، جی لیکن ہم لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ ہاں شرط یہ تھی کہ اگر سفید فام مسافر آ جائیں اور اگلی نشستیں بھر جائیں تو انہیں پچھلے حصے میں چلے جانا پڑتا تھا۔ جی
کتنا عجیب نظام تھا۔ تحریر واقعہ کی تفصیل یوں بیان کرتی ہے کہ بس کچھ سٹاپ چلی، پھر رکی اور ایک سفید فام آدمی سوار ہوا۔ ڈرائیور نے صورتحال دیکھی اور پکارا، تم لوگوں کو یہ سیٹیں خالی کرنی ہوں گی، پیچھے جاؤ۔ روزہ کے قریب بیٹھی چند دوسری سیاہ فام خواتین وہ خاموشی سے اٹھ کر پیچھے چلی گئیں۔ ڈر کے مارے یا عادت سے مجبور ہو کر؟ شاید دونوں، لیکن روزہ اپنی جگہ بیٹھی رہیں۔ پھر اس سفید فام آدمی نے براہ راست روزہ سے سیٹ خالی کرنے کو کہا۔ اچھا، براہ راست ان سے؟ جی، یہ وہ لمحہ ہے جہاں کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ تحریر بتاتی ہے کہ روزہ کا دل یقیناً دھڑکا ہوگا، خوف بھی محسوس ہوا ہوگا۔ پولیس، گرفتاری، جیل کا ڈر، یہ سب ممکنہ نتائج تھے۔ ظاہر ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ بالکل نہیں، لیکن اس دن ان کے اندر کی آواز زیادہ مضبوط تھی۔ انہوں نے سوچا، نہیں، میں بہت تھک چکی ہوں، یہ میری سیٹ ہے، میں نہیں اٹھوں گی۔ ایک فیصلہ کن لمحہ۔ جی، اور انہوں نے بہت تحمل سے مگر واضح طور پر کہا، نہیں، میں اپنی جگہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس انکار کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ صرف ڈرائیور کے حکم کو ماننے سے انکار نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اس پورے غیر منصفانہ نظام کو چیلنج تھا جو دہائیوں سے انسانوں کو ان کی رنگت کی بنیاد پر تقسیم کرتا آیا تھا۔ یہ ایک فرد کے ذاتی خوف پر اصول، وقار اور انسانی برابری کے نظریے کی فتح تھی۔ کیا بات ہے! اس ایک نہیں نے گویا خاموشی کے ایک طویل دور کو توڑ دیا۔ تو اس انکار کا فوری نتیجہ کیا نکلا؟ تحریر کے مطابق ڈرائیور سخت غصے میں آ گیا۔ توقع کے مطابق۔ بس میں موجود مسافروں کے رد عمل مختلف تھے۔ کچھ سفید فام شاید طنزیہ مسکرائے، کچھ سیاہ فام حیرت اور شاید خوف سے انہیں دیکھتے رہے۔ ایک عجیب کشمکش کا ماحول بن گیا ہوگا۔ جی، ڈرائیور نے بس روکی اور پولیس کو بلا لیا۔ پولیس آئی اور روزہ پارکس کو گرفتار کر کے تھانے لے گئی۔ گرفتاری؟ جی، گرفتاری کے بعد کے حالات کا بھی ذکر ہے۔ تھانے میں انتظار، بھوک، پیاس، اس لمحے انہیں اپنی ماں کی وہ نصیحت یاد آئی جو بچپن میں سنی تھی، ہمت سے کام لینا۔ واہ! انہوں نے رات جیل میں گزاری۔ ان کے شوہر ریمنڈ پاکس یقیناً پریشان تھے، لیکن ساتھ ہی، جیسا کہ تحریر سے اندازہ ہوتا ہے، انہیں اپنی بیوی کی ہمت پر فخر بھی محسوس ہوا ہوگا۔ یقیناً فخر ہوا ہوگا، یہ بہت بڑا قدم تھا۔ اگلی صبح انہیں ضمانت پر رہائی ملی۔ جب وہ گھر پہنچی تو وہاں دوست احباب اور کمیونٹی کے لوگ جمع تھے۔ سب کے ذہن میں یہی سوال تھا کہ انہوں نے اتنا بڑا خطرہ کیوں مول لیا؟ جی، کیا وجہ بتائی انہوں نے؟ ان کا جواب جو ہمیں اس تحریر سے ملتا ہے سادہ مگر پرعزم تھا، کیونکہ یہ غلط تھا اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب مل کر اس کے خلاف لڑیں۔ سب مل کر؟ یہ اہم نکتہ ہے۔ بالکل، یہ واقعہ ایک چنگاری ثابت ہوا۔ یہ خبر پورے مونٹیگمری شہر میں، خاص طور پر سیاہ فام کمیونٹی میں تیزی سے پھیل گئی۔ لوگوں میں ایک نئی سوچ نے جنم لیا۔ اگر روزہ جیسی ایک باوقار، محنتی خاتون یہ کر سکتی ہیں تو ہم کیوں خاموش رہیں؟ صحیح، ایک مثال قائم ہو گئی۔ جی، یہ فرد کے عمل سے اجتماعی بیداری کی طرف پہلا قدم تھا۔ تحریر سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کمیونٹی کے رہنماؤں نے فوری طور پر اس صورتحال پر غور شروع کر دیا تھا۔ اور یہیں پر ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر، جو اس وقت مونٹیگمری میں ایک نوجوان پادری تھے، ان کا کردار سامنے آتا ہے۔ اچھا، ڈاکٹر کنگ بھی وہیں تھے؟ جی ہاں، انہوں نے روزہ پارکس کی حمایت کا اعلان کیا اور کمیونٹی رہنماؤں کے ساتھ مل کر ایک بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ شہر بھر میں بسوں کا مکمل بائیکاٹ۔ بائیکاٹ مطلب مکمل طور پر بسیں استعمال نہ کرنا؟ جی، مکمل طور پر۔ بائیکاٹ کا مطلب ہے کسی چیز کا استعمال یا اس سے تعاون مکمل طور پر ترک کر دینا، بطور احتجاج۔ اس طرح روزہ کا ذاتی احتجاج ایک منظم اجتماعی مزاحمتی تحریک میں ڈھل گیا۔ واہ! مونٹگومری بس بائیکاٹ امریکی شہری حقوق کی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ بالکل نہیں ہوگا۔ لاکھوں سیاہ فام شہریوں نے، جن میں سے بیشتر روزانہ کام پر جانے کے لیے بسوں پر انحصار کرتے تھے، جی ہاں، پورے 381 دن تک بسوں میں قدم نہیں رکھا۔ 381 دن، یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے۔ جی، بہت لمبا۔ تحریر بتاتی ہے کہ وہ سخت سردی، بارش، گرمی میں میلوں پیدل چلتے، او خدایا! ایک دوسرے کو اپنی گاڑیوں میں لفٹ دیتے یا پھر سائیکلوں کا استعمال کرتے۔ یہ صرف احتجاج نہیں تھا، یہ ان کے غیر معمولی عزم، اتحاد
اور قربانی کا ثبوت تھا۔ زبردست۔ اس بائیکاٹ نے بس کمپنی کو شدید مالی نقصان پہنچایا اور شہری انتظامیہ پر زبردست دباؤ ڈالا۔ تو آخرکار یہ طویل اور صبر آزما جدوجہد رنگ لائی؟ جی بالکل۔ 381 دنوں کے بعد امریکی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ بسوں میں نسلی بنیادوں پر مسافروں کو الگ الگ بٹھانا غیر آئینی ہے۔ آخرکار یہ تو بہت بڑی فتح تھی۔ جی بہت بڑی فتح۔ مونٹگمری کی بسوں میں امتیازی قانون ختم ہو گیا، لیکن اس کے اثرات صرف اس شہر تک محدود نہیں رہے۔ اچھا۔ جیسا کہ تحریر میں اشارہ کیا گیا ہے، یہ کامیابی پورے امریکہ میں جاری شہری حقوق کی تحریک یعنی مساوی حقوق کے لیے جدوجہد کے لیے ایک نئی توانائی کا باعث بنی اور اسے ایک نئی سمت دی۔ تو روزا پارکس قومی اور بین الاقوامی سطح پر شہری حقوق کی ایک علامت بن گئیں، ایک ہیرو۔ جی بالکل۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے، اور یہ تحریر بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے، کہ وہ خود کو ہمیشہ ایک عام انسان ہی سمجھتی رہیں جس نے صرف وہی کیا جو اسے صحیح لگا۔ یہ ان کی عظمت تھی، سادگی۔ جی، انہوں نے اپنی باقی زندگی بھی ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے گزاری، دنیا بھر میں سفر کیا، تقاریر کیں، اور نوجوان نسل کو، خاص طور پر بچوں کو، ہمت، انصاف اور برابری کی اہمیت سکھاتی رہیں۔ تو اس ساری کہانی کا نچوڑ کیا ہے؟ خلاصہ کیا ہے؟ ہاں، کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ یہ ہمیں ایک فرد کی طاقت کا احساس دلاتی ہے۔ روزا پارکس کا ایک فیصلہ، ایک نہیں، جو بظاہر ایک چھوٹی سی بات لگتی تھی، اس نے نہ صرف ایک شہر کے قانون کو بدلا بلکہ پورے ملک میں لاکھوں لوگوں کو متحرک کیا اور تاریخ کا دھارا بدلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ حقیقی اور بڑی تبدیلی اکثر نیچے سے، عام لوگوں کے حوصلے اور جرأت سے شروع ہوتی ہے۔ آج ہم نے روزا پارکس کی کہانی کی کچھ جھلکیاں دیکھیں، جو ہمیں روزا پارکس بہادری کا ایک قدم نامی تحریر سے ملیں۔ ایک ایسی خاتون کی کہانی جس نے تھکاوٹ اور خوف کے باوجود ناانصافی کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ جی۔ ان کا انکار صرف ایک بس کی سیٹ کا نہیں، بلکہ ان تمام قانونوں اور رویوں کا انکار تھا جو انسان کو انسان سے کمتر سمجھتے ہیں۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک سوچنے کی بات، یہ کہانی ہمیں یہ سوال کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا واقعی کوئی عمل اگر وہ انصاف اور انسانی وقار کے لیے اٹھایا جائے چھوٹا کہلا سکتا ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ ایک فرد کی ہمت کیسے اجتماعی شعور کو بیدار کر سکتی ہے اور پھر منظم جدوجہد کی شکلیں اختیار کر لیتی ہے؟ اور آج جب ہم اپنے ارد گرد مختلف شکلوں میں ناانصافیاں دیکھتے ہیں تو اس کہانی سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ خاموش نہ رہنے کا انتخاب کرنے کے کیا معنی ہیں؟ یہ وہ سوال ہیں جو یہ تحریر اور روزا پارکس کی زندگی ہمارے سامنے رکھتی ہے۔